کیا شنزن زون میں ممالک اپنے بارڈرز بند کرنے لگے ہیں؟ ناظرین، جہاں پر ہماری فرم مختلف کام کرتی ہے، جس میں کیس فائلنگ ہے، اسیسمنٹ ہے، کنسلٹیشن ہے، اس کے علاوہ کیس کرائٹیریا ایلیجبلٹی ہے، ایویلیویشن ہے، وہاں پر ہم امیگریشن کے جو گلوبل ٹرینڈز ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور ہمارا خاص فوکس جو ہے وہ یورپین یونین کے اوپر ہوتا ہے، مور اسپیسیفکلی شنزن زون میں، جس میں تقریباً 29 ممالک جو ہیں وہ ہیں آج کی تاریخ میں۔ پہلے کم تھے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں۔ تو بڑے انٹرسٹنگ ٹرینڈز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم یہاں پر دوسرے سٹیک ہولڈر سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ریسرچ رپورٹس پڑھتے ہیں، نیوز کو فالو کرتے ہیں، جو یہاں پر اسپین میں، پرتگال میں امیگریشن لائرز ہیں ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ امریکہ سے اور یو کے سے بہت لوگ جو ہے وہ نکل رہے ہیں، جس کو ریورس امیگریشن کہہ رہے ہیں، اور اس میں زیادہ ہائی نیٹ ورتھ لوگ ہیں، ملینئرز ہیں۔ آپ کی نظر سے شاید ایک خبر گزری ہو کہ ابھی پچھلے چند ہفتوں کی بات ہے، 3 بڑے بلینئرز، ملینئرز نہیں بلینئرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یو کے چھوڑ رہے ہیں، اور انہوں نے یو کے چھوڑ دیا ہے۔ اس میں ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں، انفلیشن کے ایشوز ہیں۔ تو جہاں پر یورپین یونین کی بات ہو رہی ہے، ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ جو 80 کی دہائیوں میں یہ چیز تشکیل میں آئی تھی اور بارڈرز ہٹائے گئے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آرام سے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر سکیں، یہ تقریباً 450 ملین لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑا۔ اس میں یہاں کے یورپین یونین کے سٹیزنز ہیں، جو امیگرینٹس ہیں لیگل وہ ہیں، جو ارریگولر امیگرینٹس ہیں وہ ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ٹورسٹ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی لوگ بزنس کے لیے آئے ہوئے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو سب کے لیے آگے پیچھے جو ہے موو ہونا بہت آسان تھا، اور ابھی بھی ہے۔ اور یہ یورپ کی ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے کہ آپ کو صرف ایک ملک کی مارکیٹ نہیں مل رہی، بلکہ آپ کو پورے کانٹیننٹ کی ایکسیس مل رہی ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس چیز میں تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک کلاس تھا کہ ٹیمپرریلی ممالک اپنے بارڈرز کے اوپر چیکنگ کر سکتے ہیں، اور جیسے فرانس نے شروع کیا کہ اولمپکس ہمارے ملک میں آ گئی ہیں اور ہمیں بہت زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، تو ہم لوگ یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں خبریں آنی شروع ہوئی کہ جرمنی میں انہوں نے جو ہے چیکنگ شروع کر دی ہے بارڈرز کے اوپر۔ اب انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں کہ پرتگال میں مثلا اسپین سے جو لوگ بس میں بیٹھ کے بائی روڈ پرتگال جاتے ہیں، وہاں کی جو بارڈر کنٹرول گارڈز ہیں وہ بسز میں آ کے تو ڈاکومنٹس چیک کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سویڈن، جرمنی، آسٹریا، سلووینیا، اٹلی، ناروے، ڈنمارک اور فرانس، سب نے کسی نہ کسی قسم کی جو ہے وہ بارڈر چیک اپس شروع کر دیے ہیں۔ تو جو 2015-16 میں ایک ویو آئی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ای یو میں چلے جاؤ، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اسائلم سیکرز بہت سارے آئے، اس مختلف جگہوں سے آئے، صرف یہ ایشیا سے نہیں بلکہ افریقہ سے بھی آئے۔ اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوالٹی کے امیگرینٹس آئیں، جو پیسہ لے کر آئیں، سکلز لے کر آئیں، ایجوکیشن لے کر آئیں اور لوکل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں۔ انہوں نے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا شروع کیے ہیں، جو ہم نے اسٹڈی کیا 65 سے زیادہ ممالک جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آفر کر رہے ہیں، ان میں سے 2 بہترین پروگرام، ایک پرتگال کا ہے اور ایک اسپین کا ہے۔ تو اب یہ لوگ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ امریکہ سے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا اپلائی کر کے تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ انہوں نے اپنے سیٹ اپس بنائے ہیں۔ یو کے سے لوگ آ رہے ہیں، کینیڈا سے لوگ آ رہے ہیں، برازیل سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اگر فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے یورپ میں ایک بیس بنانا ہے اپنے ملک کے علاوہ، یا اپنا ملک چھوڑ کر ادھر آنا ہے، جو کہ ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس کی ایک مناسب طریقے سے تیاری کرنی چاہیے، اور جو لیٹسٹ قوانین ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کا دوست کوئی 5 سال پہلے 10 سال پہلے ادھر آیا تھا، اس وقت حالات مختلف تھے، قوانین مختلف تھے، تو جس طرح اس نے اپنی پروسیسنگ کرائی ریگولر طریقے سے، ارریگولر طریقے سے، آپ کو بھی وہ وہی مشورہ دے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی لیگل فرم سے رابطہ کریں اور قانون کے مطابق آپ یہاں پر اپنا بیس بنائیں یورپین یونین میں، اور
اس چیز کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا آگے جا کے، کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر آپ کسی طرح یورپ آ جاتے ہیں، چاہے وہ آپ وزٹ ویزے پر آئے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہیں، اور آپ بعد میں فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہیں پہ رہ جاؤں گا اور میں کسی قسم کا پراپر ایک ویزا سٹیٹس دوسرے ویزا سٹیٹس پہ ٹرانسفر نہیں کروں گا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ قانون توڑ رہے ہیں، دوسری چیز یہ کہ آپ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے، بغیر ریزیڈنس کارڈ کے شنجن زون کے کسی بھی ملک کے ایک انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو کوئی نوکری نہیں ملتی، اس کو کہیں پہ کوئی جو ہے وہ پیسہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا اپنے ملک میں، وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا، اور وہ ٹریول نہیں کر سکتا، وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا۔ اور سب سے بڑی جو دکھ والی بات ہے، جب ہمارے لوگ انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے یہاں آتے ہیں تو پھر کیونکہ ان کے پاس کاغذات نہیں ہوتے، وہ اوور سٹے ہو جاتے ہیں، یا صحیح طریقے سے آتے ہیں اور اوور سٹے ہو جاتے ہیں، یا غلط طریقے سے آتے ہیں، تو پھر وہ بہت بری طرح ابیوز ہوتے ہیں۔ اور انہی چکروں میں، انتظار میں کہ کون سی پالیسی بدلے گی، کیا ہوگا، کوئی ایمنیسٹی ڈکلیئر ہوگی، 5 10 15 20 سال گزر جاتے ہیں۔ میں یہاں اسپین میں اور پرتگال میں ایسے کئی لوگوں کو ملا ہوں جن کی جوانیاں یہاں پہ تباہ ہو گئی ہیں۔ تو اس کا جو ہے ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے کہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں جہاں تک امیگریشن کا تعلق ہے، یورپ کے حالات بھی بدل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فار رائٹ گورنمنٹس جو ہیں وہ اب پاور میں آ رہی ہیں، اور وہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے جو ہے سخت قوانین لا رہے ہیں امیگرینٹس کے لیے۔ دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً سب یورپین ممالک کی جو ہے پاپولیشن وہ کم ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کو اچھے اسکلڈ ورکرز چاہیے جو یہاں پر آ کے انوویشن کریں، انٹرپرنورشپ کریں، اپنے آپ کو سیٹ کریں اور ٹیکسز پے کریں۔ لیکن اب یہ لوگ اس چیز پر بہت توجہ دے رہے ہیں کہ اچھے کوالٹی کے لوگ آنے چاہیے۔ اگر آپ ریموٹ ورکر ہیں، آپ فری لانسر ہیں، آپ ڈیجیٹل انٹرپرنور ہیں، آپ ریموٹلی انکم جنریٹ کر رہے ہیں، تو اسپین کو اور پرتگال کو ضرور کنسیڈر کریں، اپنا ہوم ورک کریں، ریسرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر۔ ہماری لا فرم اویلیبل ہے، آپ کو کسی قسم کی ایڈوائس چاہیے، کسی قسم کی سروسز چاہیے، ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اس طرح کا فائدے والا ٹائملی اپ ڈیٹڈ کانٹینٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی بار تک اپنا خیال رکھیے۔ شب بخیر۔